ایک عالم نے واقعہ لکھا کتابوں میں، کا سفر ہوا عرب ممالک میں ایک جگہ مسجد کی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد تعمیر کرانے والے شخص کے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ مسجد تعمیر کرانے والا شخص کے بیٹے نے اس عالم سے کہا، یہ جو مسجد ہے یہ پوری کی پوری مسجد میرے والد نے اپنے پیسے سے پوری مسجد تعمیر کرائی ہے، بنائی ہے۔ اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا۔ بات یہ ہے کہ جب مسجد تعمیر کرانے کی بات آئی تو میرے والد نے کہا کہ کوئی بھی 1 روپیہ بھی مسجد میں تعاون نہیں کرے گا، کوئی بھی 1 روپیہ مسجد میں نہیں دے گا، پورا پیسہ پورا روپیہ میں دوں گا اور میں اپنے پیسے سے پوری مسجد تعمیر کراؤں گا۔ مزدور آ گئے، سارے لوگ کام کرنے شروع کر دیے، مسجد تعمیر ہو گئی۔ خواب میں وہ انسان جس نے مسجد تعمیر کرائی سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل ہے۔ فرشتوں سے پوچھا، یہ محل کس کے لیے ہے؟ فرمایا، یہ ایک محل آپ کے لیے ہے، اور یہ دوسرا محل کس کے لیے ہے؟ فرمایا کہ یہ دوسرا محل ایک حبشن کے رہنے والی حبشن ایک عورت کی ہے۔ صبح ہوئی، پریشان ہوا، تمام مزدوروں کو بلایا، تمام ٹھیکیداروں کو بلایا کہ میں نے کہا تھا کہ مسجد میں 1 روپیہ بھی کسی کا نہیں لگنا چاہیے، مجھے لگتا ہے کہ کسی اور کا پیسہ اس مسجد میں لگا ہے۔ تمام مزدوروں نے کہا، تمام ٹھیکیداروں نے کہا، کسی کا 1 روپیہ بھی مسجد میں نہیں لگا ہے، پورا کا پورا پیسہ آپ کا لگا ہے۔ ان میں سے ایک مزدور نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک مدد لی گئی، ایک تعاون لیا گیا کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، مسجد بن رہی تھی، تو ڈول سے پانی نکال رہا تھا، تو رسی ٹوٹ گئی، ڈول کنواں میں ڈوب گیا۔ نکالنے کے لیے ڈول کوئی چیز نہیں تھی، کام لگا ہوا، مسجد کا کام ہے، ساری چیزیں جو ہے موجود ہے، پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، وہ چیز جو تھی وہ کنواں میں ڈوب گیا، وہ ڈول۔ ادھر سے ایک خاتون گزری، حبشہ کے رہنے والی حبشن، اس نے پریشان حال دیکھا، اس نے پوچھا کیا بات؟ اس نے کہا کہ میں مسجد میں کام لگا ہوا ہے، تعمیری کام ہے اور ساری چیزیں انتظام ہے، لیکن کنواں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میرے پاس ایک ڈول ہے، یہ ڈول تو استعمال کر، یہ ڈول آپ لے لیجئے۔ چنانچہ اس ڈول کو لے لیا۔ وہ ڈول میں آپ کو اللہ کی راہ میں مسجد میں یہ ڈول میں دے دیتی ہوں۔ چنانچہ بس صرف اتنی بات تھی۔ اس مالک نے کہا تمام مزدوروں کو، اس عورت اگر ملے تو مجھ سے ملاقات کرا دینا۔ مزدوروں سے چند دن کے بعد ملاقات ہوئی۔ مزدوروں نے کہا اس عورت کو کہ میرے مالک نے بلایا۔ اس مالک کے پاس گئے، جانے کے بعد کہا کہ یہ ڈول تو بیچتی ہے، بیچنا چاہتی ہے، یہ ڈول تو مجھے دے دے، مجھے بیچ دے۔ اس عورت نے کہا، چالاک تھی، ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ قیمت آپ بتائے۔ وہ خاتون، وہ حبشن عورت نے کہا کہ سامان لینے والا قیمت لگاتا ہے، آپ کو چاہیے یہ ڈول، قیمت آپ لگائے۔ مالک نے کہا کہ 500 ریال دوں گا، یہ ڈول مجھے دے دے۔ اس عورت نے کہا کہ یہ ڈول نہیں دے سکتی، 5000 ریال لے لے، ڈول مجھے دے دے۔ اس عورت کہتی ہے یہ میں ڈول نہیں دے سکتی۔ اس مالک نے کہا 1000 ریال لے کر کے دے دے، نہیں دیتی۔ 1,00,000 ریال لے کر کے دے دے۔ وہ عورت کہتی ہے 1,00,000 ریال پر بھی میں یہ ڈول تمہیں نہیں بیچ سکتی ہوں۔ اس نے کہا 1 کروڑ ریال دے دے اور وہ جو ہے مجھے وہ ڈول دے دے۔ وہ عورت کہتی ہے 1 کروڑ ریال کیا، 100 کروڑ ریال بھی اگر تو دے دے تو میں یہ ڈول تمہیں دینے والی نہیں ہوں۔ مالک نے کہا وجہ کیا ہے؟ غریب آدمی ہے، دیہات کا رہنے والی ہے، تمہیں 1
کروڑ مل جائے گا، تمہارا گھر بن جائے گا، پیسہ پیسہ ہو جائے گا، تمہارے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو جائے گی، ساری چیزوں کا انتظام ہو جائے گا، کیوں راضی کیوں نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ خواب میں جس محل کو تو نے دیکھا ہے وہی جو ہے خواب میں بھی جنت کے اندر محل دیکھی ہوں، میں اپنے ڈول کو بیچ کر کے اس محل کو میں نہیں بیچ سکتی ہوں۔ یہ جو ہے تعمیر مسجد کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنت، جو انسان مسجد میں تعمیر کرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں محل بنائے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ حدیث پاک ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا جو ہے محل بن جائے جنت میں، تو پھر آپ مسجد کے تعاون کے سلسلے میں کوشش کیجئے، محنتیں کیجئے، جو آدمی کو جتنی بھی وسعت ہو آپ رابطہ کیجئے، تعاون کیجئے۔ ہمارے مسجد میں کام لگا ہوا ہے، آپ کو جتنا بھی وسعت ہو، طاقت ہو، آپ ہر طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔